نکالیں۔ ام من جعل الارض قرارا، بلا وہ کہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنا دیا، بسیرے کے قابل، اس پہ قرار پکڑنے کا ذریعہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے بیچ اس نے نہریں یا دریا چلا دیے، وجعل لہا رواسیا، اور اس کے اوپر اس نے بوجھ ڈال دیے، یعنی پہاڑ رکھ دیے۔ رواسی اصل میں یہ جو ہے نا وہ لنگر جو جہاز کا ہوتا ہے، اور جہاز کا لنگر کھونٹے کا کام کرتا ہے، گویا یہ پہاڑ میخیں یا کھونٹے بنا کے گاڑ دیے جو اس کا توازن قائم رکھتے ہیں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھی، وہ ملتے نہیں آپس میں، سرد گرم بھی ہوتا ہے اور کھارا اور میٹھا بھی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ الہ مع اللہ، ذرا سوچو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ذرا اپنے الہوں کی اوقات دیکھو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مکھی اگر کوئی چیز آگے سے لے جائے تو واپس نہیں چھین سکتے۔ تو یہاں الہ کا لفظ قدرت کے لیے، طاقت کے لیے، علی کل شیء قدیر ہونے کے لیے، بے پناہ طاقت کا حامل ہونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، محض مسجود یا معبود ہونے کے معنی میں نہیں جو وہاں کے تصورات تھے، اس سے بلندتر معنی دیا گیا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا جو بے قرار ہو کر اسے پکارتا ہے، اس کی اس پکار پر کون سنتا ہے؟ کون اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے؟ کسی بھی مجبور شخص کی پکار پر۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائی کو دور، جس مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے وہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور وہ تمہیں اس نے بنا دیتا ہے جان نشین، زمین کے وارث، بادشاہت عطا کر دیتا ہے، خلفاء الارض، زمین کے اوپر اختیار دے دیتا ہے تمہیں۔ الہ مع اللہ، یہ زمین اس کی ہے، اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اب یہاں الہ کس معنی میں لیں گے آپ؟ تو یہ سمجھ لیجئے، ایک سوال کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے کہ یار یہ آ کے مودودی صاحب کو یہ الہ کا یہ مفہوم سمجھ میں آیا تھا اور کسی کو اس سے پہلے 14 صدیوں میں خیال نہیں آیا۔ تو خیال اس لیے نہیں آیا کہ اتنی ازر من الشمس حقیقت تھی کہ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک شے کامن ہے، اسے فار گرانٹیڈ ہی لیا جائے گا نا کہ یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، کسی کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوا جب انگریز بہادر آ گئے اور انہوں نے آ کے خود الہ بن کے اپنا قانون نافذ کر دیا۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کو بتایا جائے کہ بھئی اگر خدا کو الہ ماننا ہے تو پھر یہ انگریزوں کے قانون پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو جب ایک مسئلہ ہی پہلی دفعہ پیدا ہوا، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ایسا، تو پہلے وہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، تو جب وہ گمراہی آئی ہے تو اب اسے بیان کرنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو کیا بھی گیا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے ان کے اندر بھی جو ہے نا خرابیاں تھیں، سب کچھ تھا، مسلمانوں کے درمیان فیصلے کس اصول پر ہوتے تھے؟ اسلامی اصول کے مطابق۔ سارے مغل بھی تھے تو یہ تھا نا، عالمگیر بادشاہ غازی تھا نا جس نے تمام علماء کو بیٹھ کے فتوائے عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروائے تھے۔ اس کمیٹی کی سربراہی کس کے پاس تھی؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو ہے نا اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے تھے۔ اور کون یہ سارا کام کرا رہا تھا؟ یہ اس زمانے کے اسلامی نظریاتی کونسل سمجھیے نا، کہ جس کے فیصلوں کو نافذ کون کرے گا؟ بادشاہ۔ اور وہ سارے جو مرتب کیے تھے انہوں نے فتاوائے عالمگیری، وہ شریعت ہی تھی نا۔ حاکم کس کو مانا تھا؟ بادشاہ کو یا اللہ کو؟ تو جب تک یہ مسئلہ اس طرح پیدا نہیں ہوا تو اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، جب پیدا ہو گیا تو پھر اس کی وضاحت کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بلا وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں ہدایت دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیاروں میں، نیویگیشن کے لیے ستارے جس نے بنائے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ جو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، گویا پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا الہ ہوتا ہے نا، تم نے تو بس بت بنا کے تو انہیں الہ سمجھ لیا ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ جو یہ چیزیں اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جس طرح کا اسے الہ سمجھ رہے ہیں وہ اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ الہ ہے۔ اس کے الہ کے مقام کو گھٹاؤ مت، نیچے لے کے نہ آؤ، اسے صرف پوجا پاٹ والا الہ نہ بناؤ، بادشاہ سمجھو اسے، تب اس کو اس کے مقام میں بلند پر رکھا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے
جو تخلیق کرتا ہے، یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے، پھر اسے مٹائے گا، پھر دوبارہ بنائے گا، یہی دو اعادہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا اسے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور الہ ہے اللہ کے ساتھ جو یہ کام کرتا ہے؟ اس کا مطلب الہ کے یہ سارے کام ہیں، تو کون اور ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ جب کوئی اور ایسا نہیں یہ کام کرنے والا تو حکم بھی اس کا مانا جائے گا، اس کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنی کوئی دلیل، اگر تمہارے پاس، تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو کوئی سچ مچ کی دلیل پیش کرو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، جو کوئی غیب ہے وہ کچھ ہمارے لیے غیب ہے، ہمیں نہیں نظر آتا، اللہ کے سامنے ہے وہ سب۔ اللہ کے لیے وقت بھی کوئی، یہ ماضی، حال، مستقبل میں تو تقسیم نہیں ہے، یہ تو ہمارے اعتبار سے یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے، وگرنہ آپ اگر لاجیکلی دیکھیں تو حال تو کوئی شے ہی نہیں ہوتی، وقت تو رکا ہوا تو نہیں ہے، چل رہا ہے، سیکنڈ کی سوئی کھڑی تو نہیں ہوتی، تو ہر لحظہ یا ماضی ہے یا مستقبل ہے، حال تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی سمجھ، اپنے جو بھی ہمارے جو قیدی ہیں ہم ڈائمنشن، 3 ڈائمنشن کے، اس کے اندر جو ہے نا مجبور ہوتے ہیں ایک حال بھی رکھیں، وگرنہ حقیقت میں تو حال کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے اعتبار سے ماضی اور مستقبل بھی کوئی شے نہیں ہوتی، سب ایک زمانہ جو ہے بسیط ہے، اللہ کے سامنے ہے سب۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے باقی جن کو تم نے الہ بنا کے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے، یا جن سے تم توقع باندھتے ہو کہ کشتی پار لگا دیں گے، انہیں خود اپنے اٹھنے کا بھی نہیں پتہ۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان لوگوں کا علم آخرت کے معاملے میں تھوڑا رہ گیا ہے، ادراک نہیں کر پائے ہیں آخرت کو۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی شے، جیسے آپ نے میزائل فائر کیا ہو کہیں 900 میل کا اور وہ 700 میل پہ ہی ڈھہ جائے، اس طرح ان کے یہ خیال آخرت کے بارے میں کھو گیا، منزل مراد تک نہیں پہنچا، تھک گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، ان کے تصور میں وہ خیال ہی نہیں آتا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا، اذا کنا ترابا وآباؤنا، جب ہمارے آبا اور ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد جسم مٹی بن جائیں گے، انا لمخرجون، تو کیا ہم دوبارہ نکال کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ لقد وجدنا ھذا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، اصل میں یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے والی چیز کو پھر دوبارہ جوڑ کے انسان بنا دیا جائے۔ لقد وعدنا ھذا، یہ وعدے کیے گئے جا رہے ہیں ہم سے بھی، نحن ہم سے، وآباؤنا ہمارے آبا و اجداد سے بھی ہوتے آئے ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے، پرانے لوگ یہ باتیں کرتے آئے ہیں، پہلے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب بھی جوانی میں تو یہ باتیں یاد نہیں آتی، جب عمر ڈھلتی ہے اور قبر سامنے نظر آتی ہے تو بوڑھے لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں، زمانہ چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، ذرا دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ جو مجرم گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا رہا۔ یہ زمانہ یوں ہی نہیں چلتا، اس میں بریکس بھی آتی ہیں، اس میں بہت جو بڑے بڑے حادثات بھی واقع ہوتے ہیں، پوری قوموں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں، ایسا نہیں جیسے تم سمجھے ہو۔ ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان کا غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو سازشیں یہ کر رہے ہیں اس سے بھی آپ جو تنگ نہ ہوں، اپنے سینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ۔ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، ان سے کہیے کہ جس شے کی تم جلدی مچا رہے ہو، جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی حصہ تمہاری پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ یہ پیٹھ سے لگا ہونے کا مطلب اصل میں ردف کا لفظ اس ہے، ردیف کہتے ہیں جو اونٹ پہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے موٹر سائیکل پہ بندہ پیچھے بیٹھا ہو، کتنا دور ہوتا ہے، تو گویا وہ عذاب کا کوئی ٹکڑا تمہارے بہت قریب آ گیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، گویا تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، یعنی وہ مؤخر کر رہا ہے، فوری عذاب نہیں لا رہا ہے، اس کا فضل ہے کہ نہیں کر رہا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں بنتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب بے شک جانتا ہے ان کے سینے جو کچھ چھپا کے رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، اس سب سے واقف ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ شے نہیں ہے مگر اللہ کے لیے وہ سب ایک ریکارڈ کے اندر محفوظ ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسرائیل،
یہ قرآن مجید بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کی اکثریت کو وہ کھول کے ان پر واضح کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن انہیں بھی سمجھاتا ہے، جن چیزوں میں ان کا اختلاف ہے اس اختلاف کو بھی رفع کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے حکومت سے، اپنے حاکم ہونے کی حیثیت سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، اے نبی آپ تو ایک صریح حق کے اوپر ہیں، آپ کے حق کے اوپر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، لیکن اس کے باوجود آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، مطلب یہ مردے ہیں، ان کی روح مر چکی ہے۔ وحی کو سمجھنے کے لیے جو کان اور آنکھ اور جو صلاحیت درکار ہے وہ ان کی مردہ ہو چکی ہے، وہ روح ان کی مردہ ہو گئی ہے جو وحی کو سنتی ہے، تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور اسی طرح جو بہرا ہے وہ پکار کو نہیں سن سکتا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ منہ موڑ کے بھی چل چکے ہوں۔ اب وہ سامنے ہو تو چلیں کوئی بندہ اشارہ کرے روکے کسی طرح، منہ بھی اس نے موڑ لیا، آپ نے پیچھے سے آواز دی، بہرا کیسے سنے گا، یہ نہیں سننے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اندھے کو اس کی گمراہی پر آپ رہنمائی نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ بس سنا سکتے ہیں انہی کو کہ جو ہماری آیات کا یقین کرتے ہیں اور وہ فرما بردار بنتے ہیں۔ مسلمون اب یہاں پہ حکم بردار، فرما بردار کے معنی میں آئے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر وہ بات ثابت ہوگی، یعنی جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ فی الارض، ہم زمین میں سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے گفتگو کرے گا۔ اب ظاہر ہے سورج جب مغرب سے نکل چکا تو گویا اب وہ ایک ما فوق العقل واقعہ ہو چکا نا، اب عام حالات تو نہیں ہیں، تو ایک غیر معمولی واقعہ ہوگا کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، یہ کوہ صفا سے، یعنی جو صفا و مروہ ہیں تو صفا سے یہ برآمد ہوگا، نکلے گا، اور وہ لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا اور یہ بتائے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ قرآن میں تو اتنا ہی ذکر ہے، احادیث میں اور بھی تفصیل ہے، ایک آدمی پر مور لگائے گا، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ بھی چھانٹی یعنی کھل کے ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ کام رسولوں نے نہیں کیا کہ یہ بتائیں یہ منافق ہے اور یہ مومن ہے، لیکن یہ جانور آ کے کام کرے گا۔ کیوں بتایا جا رہا ہے یہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سکیم کے تحت اس دنیا کو چلایا ہے، اس سکیم کے اندر آج کھولنا مناسب نہیں ہے، پوری طرح کھولا نہیں ہے، ادھر جا کے کھولا جائے گا، لیکن جب اس سکیم کا اختتام ہوگا، اس کی شام ہوگی اور اعلان ہو جائے گا کہ اب توبہ قبول نہیں ہے، تو پھر جب ہم بتانا چاہیں گے تو ہماری طرف سے ایک جانور بھی آ کے بتا دے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے چندان دشوار نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جب ہم ہر امت میں سے ایک جماعت نکال کھڑی کریں گے، جمع کریں گے، مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآیاتِنَا، جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کی بھی جماعت بندی ہوگی، صف بندی ہوگی، جماعت بندی ہوگی۔ دو باتیں علیحدہ، ایک تو صفیں بنتی ہیں نا، ایک جماعت یعنی علیحدہ علیحدہ کھڑے کیے جائیں گے، گروہ در گروہ کھڑے کیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے، کالا کذبتم بآیاتی، تو اللہ ان سے پوچھے گا اچھا تم ہو، اچھا یہ ہیں وہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اب ذرا اسی ایک جملے سے اندازہ لگائیں کہ پسینہ جا کے ٹخنوں سے اتر جائے گا یا نہیں، باقیوں سے علیحدہ کر کے کھڑے کر دیے، اچھا آپ ہیں جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَهُمْ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا مسئلہ ہوا تھا؟ یعنی بڑے جسے کہتے ہیں نا کولڈ اور سرد مری سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا علم ہماری آیات کو پا نہیں سکا تھا، تمہارے تصور میں وہ خیال آ نہیں سکا جو ہم نے پیش کیا تھا۔ اب ماذا کنتم تعملون، یا تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی آیات اتنی کھلی تھیں، واضح تھیں، دو ٹوک تھیں، تم نے انہیں جھٹلا دیا، مسئلہ کیا بنا؟ کیا جواب دے گا کوئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے؟ یہ ہے وہ گمبھیرتا، یہ ہے وہ جو جس کو اندازہ ہے یہ کیا بات ہے، تو وہ ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے اس سے۔
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اسی بات سے بات ان پر ثابت ہو جائے گی، کوئی جواب ہی نہیں بنے گا اس کا، کیا عذر پیش کریں گے، کیا بہانہ لگائیں گے، تو ہماری دفعہ ان پر لاگو ہو جائے گی، ہمارا کیس ان پر ثابت ہو جائے گا۔ بما ظلموا، جو انہیں ظلم کیا ہے اس وجہ سے، فہم لا ینطقون، بول ہی نہیں سکیں گے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، لا جواب ہو گئے، پھنس گئے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، اب ذرا یہ ایک طریقے سے بات سمجھائی، اسے منطقی انتہا تک پہنچایا، اب دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کے لیے رات بنائی ہے جس میں یہ جا کے سکون حاصل کرتے ہیں، تھکاوٹ دور کرتے ہیں، تسکین کا سامان کرتے ہیں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، دن کو دیکھنے والا بنایا جس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اگر کوئی غور کرے سوچے، ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں صرف دن اور رات کے الٹ پھیر میں ہیں۔ لقوم یؤمنون، اگر کوئی کسی درجے میں بھی خدا کا یقین ہو تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب گر پڑے گا، کوئی باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب عاجزی کے ساتھ اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے جامد اور ساکت و صامت نظر آتے ہیں، ان کو تم دیکھو گے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جیسے بادل اڑتے ہیں اس طرح یہ اڑتے پھریں گے۔ اس وقت تو یہ بھی تھا نا، یہ پہاڑ اللہ کیسے اکھاڑے گا، اتنے مضبوط اور پکے اور توانا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے جیسے دھول اڑتی ہے اس طرح اڑیں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی بناوٹ وہ ہے جس پر اس نے ہر شے کو بنایا ہے، تو جب جس نے جس شے پہ بنایا ہے تو اسی طرح اڑا بھی سکتا ہے، جس نے یہ سدایا ہے یہ اس کو اڑا بھی دے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر ملے گا بدلہ، 10 گنا 700 گنا ملے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، انہیں کوئی گھبراہٹ لائق نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آیا ہوگا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے منہ اوندے کر کے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم بدلہ نہیں دیے جا رہے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، یہ اس کا نتیجہ، یہ ہمارا ظلم نہیں ہے، تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے جو تم بھگت رہے ہو۔ انما امرت ان اعبد رب هذا البلدۃ الذی حرمها، اے نبی فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے تو بس حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی، مالک کی، جس نے کہ اسے حرمت عطا کی ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل، ظاہر ہے حرمت یہاں اس کے آداب ہیں اسپیشل جن کا خیال رکھا، اکرام ہے جو اس کا کیا جاتا ہے، پروٹوکولز ہیں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہے ہر شے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار، حکم بردار، تابع فرمان۔ اب آپ ان الفاظ کو نوٹ کریں، وہ حاکم ہے تو حکم دے رہا ہے نا، فرمان کون ایشو کرتا ہے، آرڈیننس کس کے ہوتے ہیں، اوامر کون دیتا ہے، وہ ہے جو میرا مالک ہے، وہ ہے جو میرا حاکم ہے، وہ ہے جو میرا رب ہے، وہ ہے جو میرا الہ ہے۔ میں مسلم گردن جھکا دی۔ اسی لیے میں نے بار بار آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ملکہ آئی ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ان کی بادشاہت کے آگے سرنڈر ہونے کے لیے۔ آپ نے مانا ہے اللہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور آپ اگر اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، اپنی ساری خواہشات کو سرنڈر نہیں کرتے، اپنی ول کو سرنڈر نہیں کرتے، تو آپ کے اسے بادشاہ ماننے میں یا الہ ماننے میں اور ابو جہل کے بت کو الہ ماننے میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی صرف پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، باقی اپنی مرضی چلاتا تھا۔ آپ بھی بس اللہ کی پوجا پاٹ ہی کرو گے اور زندگی کے معاملات میں اپنی مرضی چلاؤ گے، تو تصور الہ تو پھر ایک ہی ہو گیا۔ لیکن ان دونوں الہوں میں فرق ہے، وہ بت مورتیاں تھیں، ان کے آگے سجدہ ہی ٹیکا جا سکتا ہے، ڈنڈوت ہی بجا لائی جا سکتی ہے۔ یہ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یہ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ اور اس کے مقابل لفظ ہوا ہے مسلم، اصل لفظ جو ہے اسلام ہی تھا، مذہب یا دین کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔
اور پورے بنی اسرائیل میں یہی سلسلہ چلا ہے. میں نے سورہ بقرہ میں آپ کو بار بار یاد کرایا تھا. اصل ان کا بھی دین اسلامی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا مطلب ہے سر اطاعت خم کرنا. جیسے کوئی ایک قوم کسی دوسرے بادشاہ کے آگے سرنڈر کرتی ہے، ایسے آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کے آگے سرنڈر کرنا. یہ ہے اصل میں. وان اتلو القرآن، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، تلاوت کروں تمہارے اوپر. اس بادشاہ ارض و سما کے یہ جو میرے پاس احکام آئے ہیں یہ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں. فمن اہتدیٰ، اب اگر کوئی ہدایت پر آئے گا فإنما یہتدی لنفسی، بھلا اس کا ہوگا. وہ بادشاہ خود پیچھے بیٹھ گیا، سامنے نہیں آ رہا. تمہاری عقل کا امتحان لینے کے لیے کہ تم اسے پہچان پاتے ہو یا نہیں. پہچان لیا تو ہدایت پہ آؤ گے، اس کا حکم مانو گے، اور اس کے حکم سے اگر انحراف کرو گے یہ تمہاری ناسمجھی کی بات ہوگی. اور پھر وہ جب تمہارے سامنے آئے گا، وہ جو پیچھے منظر آیا تھا، اس دن پوچھے گا کدھر تھے، نہیں پہنچ سکے تھے اس تصور تک، تمہاری مت ماری گئی تھی یا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ اور پھر کوئی جواب نہیں ہوگا. اس دن تو اس نے یہی پوچھنا ہے نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے. فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل، اور جو بہکا فقل انما انا من المنذرین، تو فرما دیجئے میرا کام کھول دینا ہے، صاف کر کے سمجھا دینا ہے، وارن کر دینا ہے، خبردار کر دینا ہے. وقل الحمدللہ، اور فرما دیجئے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس کے اور سارا شکر بھی اس کے لیے ہے. سیوریکم آیاتہ، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہا، تم انہیں پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہاری حرکتوں سے تمہارا رب غافل نہیں ہے. وہ یعنی اس سے چھپ کر تم کچھ نہیں کر سکتے، سب اس کے سامنے ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. 8 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد چائے کا وقفہ ہے. تلک آیات الکتاب المبین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اب ہم سورہ قصص کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون کا ظلم تھا اس سے نجات دینے کا جو بھی پورا ایک عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اس بات کو یہ ہمارے آج کے دور کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ظلم ہے انسانوں کے اوپر، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا لے، اور ایک طرف مستکبرین ہوں، حاکم لوگ ہوں جو دوسروں کے حقوق کو تلف کرنے والے ہوں. ان کی جو یار بات چیت کرنی ہے تو پلیز، ان کے حقوق تلف کرنے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی دولت پر ناجائز ڈاکے ڈالنے والے ہوں. یہ مستکبرین ہیں. اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ مستضعفین ہیں، کمزور دبے ہوئے لوگ کہ جن کے مال و دولت پہ دوسرے عیاشی کر رہے ہوں اور انہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو. یہ وہ ظلم و زیادتی ہے کہ جو فرعون نے مصر میں جاری کی ہوئی تھی، اور جس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اس سے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہو جانا چاہیے. جو آج کل ایک بات ہم اکثر اپنی تقریروں میں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے خود تیار نہ ہو. لیکن یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ مظلوم جو لوگ ہوتے ہیں، دبے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود منصوبہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کی حالت بعد میں بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے پہلے کھولتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ قرآن مجید نے ہمیں جو سنایا ہے محض واقعے کے طور پر، قصے کے طور پر، ثواب کمانے کے طور پر نہیں سنایا ہے، بلکہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایسے حالات بنیں گے اور اس وقت گویا بشارت کے طور پر سنایا ہے. اور اس روشنی میں اگر آج جو کام مصر میں ہو رہا تھا، آج وہ دنیا بھر میں گلوبل سطح پہ ہو رہا ہے. اور جدھر دنیا جا رہی ہے یہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ سختی کے ساتھ. آنے والا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ فرعون کے آرڈر سے بھی زیادہ سخت ہونے کا اور پوری نوع انسانی کو غلام بنا لینے کا ایک نظام ہے جو شیاطین نے سوچا ہے. تو اس روشنی میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی شیطان ہیں ان کو اتنا موقع نہیں دیتا کہ وہ اللہ ہی کے منصوبے کو جو ہے ناکام بنا دیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں نکات کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی آیات کو جو ہے وہ سمجھیں گے تو بہت یعنی ہمارے لیے بھی روشنی کی کرنیں، امید کی روشنی بھی نظر آئے گی.
تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی، ایک کھلی کتاب کی، جس کتاب کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے مضامین میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ، واقعہ، بالحق، اس کے دو معنی ہوں گے، ایک یہ کہ بالکل سچا، ٹھیک ٹھیک، بغیر کسی مبالغے کے، اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ ایک مقصد کے لیے، تاکہ آپ کو کچھ باتوں کی سمجھ آئے۔ لقوم یؤمنون، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر یقین ہے۔ ان فرعون، اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوا، اور بہت شروع ہی سے بڑی کیٹیگوریکلی ایک بات کہی گئی ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اوپر فرعون بہت سرکش تھا، سر چڑھا تھا، باغی تھا، طغیانی پہ اترا ہوا تھا۔ وہ کیا اس نے ظلم کیا تھا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے زمین کے رہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، گروہ بنا دیے تھے ان کے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر کے رکھا ہوا تھا، اور کمزور کرنے کے لیے یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ رک کے غور کر لیجئے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو وہ بچے تھے، تو بیٹوں کو ذبح کرنے سے مراد یہی لیا جاتا تھا، بچے ذبح کر دیتا تھا۔ یہاں ان کی اصل میں طاقت توڑنے کے لیے ان کے نوجوان ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے، بیٹے ذبح کر دیا کرتا تھا، اور خدمت کے لیے عورتیں زندہ رکھتا تھا کہ جو بھی کام کاج لینے ہیں عورتوں سے لے لیا کریں گے، تو جو یعنی اس کے حساب سے جو ضرورت سے زیادہ جن سے خطرہ بن سکتا ہے، اتنی تعداد کہ ہمارے لیے خطرناک ہو جائے، وہ نہیں بننے دیتا تھا۔ یہی وجہ بچوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر سال ہر بچہ نہیں قتل کرتے تھے، ایک سال بچے نہیں قتل کرتے تھے اور ایک سال بچوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ سیدھی فیملی پلیننگ ہی ہے کہ اس سے زیادہ افراد ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں خدمت کے لیے اتنے بندے کافی ہیں، مرد اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، البتہ عورتیں جتنی ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ہماری عیاشی کے لیے اور خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ظلم وہ روا رکھے ہوا تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ، قوم سوئی ہوئی ہے، قوم کو ابھی کوئی اٹھنے کا جو ہے نا وہ اس کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم احسان کریں اس قوم کے اوپر جو زمین میں دبا دی گئی ہے، جو مظلوم ہیں، جن کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں، جن سے زندگی کا حق چھین لیا گیا ہے، جن کے بچے ذبح کیے جاتے ہیں، جن کی محنت کا صلہ کوئی اور کھاتا ہے، اور جن سے مشقت لی جاتی ہے لیکن ان کو حق انہیں نہیں دیا جاتا، ان کے اوپر ہم احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو امام بنا دیں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، انہیں لیڈر بنا دیں، انہیں حکمران کر دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو وارثوں میں سے کر دیں، فرعون سے وراثت چھین کر ان کو وراثت دے دیں۔ ٹھیک ہے، مصر میں نہیں، جا کے یروشلم میں صحیح، لیکن یہ کہ ان کو وہ مقام دے دیں جو فرعونوں کا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں زمین میں تمکن، غلبہ، جماؤ، حکومت عطا کر دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ، اور فرعون اور حامان اور ان کے جو لشکر ہیں ان کو جو ان کی فوجیں ہیں ان کو دکھا دیں، ما کانوا یحذرون، جس کا کہ انہیں خطرہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تھریٹ وہ پہلے سے فیل کر رہے تھے، اس خوف ہی کی وجہ سے وہ بچے مارتے تھے کہ یہ طاقتور ہو گئے تو کہیں ہم سے اقتدار چھین نہ لیں۔ تو یہ سارا اصل میں ان کا سیلف ڈیفنس، یا بلکہ کہنا چاہیے حفظ ما تقدم، آج کل اسے کیا کہتے ہیں، کون سی ڈاکٹرائن؟ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن تھی۔ یہ فرعون کی پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن تھی بچے مارنے کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، آپ اور مجھ تک یہ بات بھی پہنچ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ چاہتا تو اس سال بھی پیدا ہو سکتے تھے نا جس سال بچے نہیں مارے جاتے۔ اللہ نے اس سال پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا جس سال بچے مارے جانے تھے، تو ہم نے وہی کر دیا موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعی، کہ اس کو دودھ پلاتی رہے، یعنی آرڈر یہ ہے کہ بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس سال مارا جائے گا۔ آبادی علیحدہ علیحدہ ہے، اکٹھے نہیں رہتے ہیں، بنی اسرائیل علیحدہ رہتے ہیں، قبطی علیحدہ رہتے ہیں،
اب ایک دم تو خبر نہیں پہنچے گی نا کہ فلاں گھر میں بچہ ہوا، تو جب تک خبر پھیلتی نہیں یا تمہیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا، بچے کو اپنے گھر میں رکھو اور دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے اس بچے کے بارے میں اندیشہ ہو، یعنی یہ لگے کچھ آثار سے کہ پتہ نہیں خبر لیک نہ ہو گئی ہو، وہ آج کل جیسے پولیو والے آ جاتے ہیں تو وہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے قطرے ٹپکائی جاتے ہیں، تو اگر اس طرح فرض کریں کھل گئی بات کہ بھئی ان کے گھر میں بچہ ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وہ ہم سورہ جو ہے نا پیچھے پڑھا ہے طٰہٰ میں کہ پہلے صندوق میں ڈالنا، اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، کوئی اس بارے میں اندیشہ محسوس نہ کرنا۔ وَلَا تَحْزَنِي، نہ غمگین ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے واپس تیرے پاس لوٹا دیں گے۔ بس یہ ایک ہم ہلا کریں گے، سبب ہم اسی طرح بناتے ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اسے دریا میں ڈال دینا ہے، باقی اس کو واپس آپ کے گھر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم رسولوں میں سے کریں گے۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیسے بتایا ہوگا؟ جبریل نے تو آ کے نہیں بتایا، انہیں خواب نظر آیا، بار بار نظر آیا، کوئی جس طرح بھی ان کے دل میں یہ بات اللہ نے جما دی، پہنچا دی۔ اللہ کے لیے کوئی